آپ نے دیکھا یہ بار بار میری طرف گور گور کے دیکھ رہا، گرکیاں کیا دیتے ہو؟ کہتا ہے حضور میں کون ہوں گرکیاں دینے والا؟ میں نے اپنی پرانی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلیفہ راشد جو فاتحانہ انداز سے یروشلم میں آئے گا، اس کے پیرہن پر 17 پیوند ہوں گے۔ میں بار بار گنتا ہوں 16 ہیں، ایک کم ہے۔ امیر المومنین مسکرائے، بازو اٹھایا، کہا ایک چمڑے کا ٹکڑا یہ بغل میں لگا ہوا، یہ بھی دیکھ اپنی کتاب میں جو اللہ نے تمہیں بتلایا اس کی بھی تصدیق کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت کی تصدیق کر۔ فتح کس نے کیا؟ امیر المومنین نے۔ پھر آزاد کس نے کرایا؟ صلاح الدین ایوبی نے۔ طاقت کے توازن کا فلسفہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل۔ جو کچھ، جتنا کچھ، جیسا کچھ جدید ترین اسلحہ حاصل کر سکتے ہو، اللہ کہتا ہے کرو۔ جتنی افرادی قوت بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ، اسلحہ کی مادی، افراد کی افرادی قوت بڑھاؤ۔ کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تاکہ اپنی اس قوت کو، اس شان و شوکت کو دکھا کر تم اللہ کے اور اپنے دشمن کو مرعوب کر سکو۔ یہ جوہری توانائی، یہ ایٹمی صلاحیت بزدلی کے لیے یا اگلے کے آگے بچھ جانے کے لیے دی تھی یا اس کو مرعوب کرنے کے لیے؟ اللہ سے پوچھو، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے۔ پھر حضور کا وعدہ ہے تو اللہ نے حضور سے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب سے میری مدد کی ہے، حضور کی بھی اور رسول اللہ کے سچے جانشین جو ہیں مجاہدین ان کی بھی۔ ایک روایت میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن ایک مہینے کی مسافت دور ہوتا ہے، اللہ میرا رعب اس پہ ڈال دیتے۔ یہ وعدہ آپ کے ساتھ بھی ہے، یہ آپ کی امت کے مجاہدین کے ساتھ بھی۔ شرط یہ ہے مجاہد ہو۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا 2 ہی مقاصد ہیں جنگ کے اسلام میں، کون کون سے؟ جی، اعلاء کلمت اللہ اور دنیا کو گہوارہ امن بنانا، تیسرا کوئی مقصد نہیں۔ اقبال کہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ اللہ کی محبت بھی عجیب چیز ہے، سبحان اللہ۔ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہمارے دشمن مستشرقین کہتے ہیں یہ تو مال لوٹنے کے لیے جنگ کرتے تھے۔ سیدھی بات ہے، نہ مال غنیمت چاہیے، نہ اپنے ملک کی حدوں کو وسعت دینا یہ مقصود ہے۔ نبی علیہ السلام کے مکاتیب مبارکہ پڑھو، آپ خط ارسال فرماتے ہیں، کافروں کے حکمرانوں کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی کہ ہم تمہیں حکومت سے محروم نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے دین کو قبول کرو، اپنے ملک میں تم ہی حکمرانی کرو۔ ہاں،
تاکہ تیرے اور تیری قوم کے گناہوں کا بوجھ تیرے کندھوں سے اتر جائے. ہاں، اور اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے تو نظام اسلام کو قبول کرو. پھر فرما روائی اللہ کی ہوگی اور تمہیں وہی چند روپے ٹیکس سالانہ مال جان کی آبرو کی حفاظت کے لیے جو اسلامی حکومت لیتی ہے. جزیہ جس کو کہتے ہیں، جزیہ تھوڑے سے روپے ٹیکس ہوتا ہے سالانہ. اگر یہ بھی تمہیں قبول نہیں تو پھر آخری فیصلہ میدان میں ہوگا. اللہ جس کو دے، بے سر و سامانی کے عالم میں 313 نہتے اور ایک طرف 1500 مسلح. کیا کہیں گے آپ؟ وہ 1500 نہیں تھے، ساری دنیا کا کفر ان کی پشت پر ہے. پہلی جنگ عظیم بدر، حق اور باطل کے مابین یہ مارکا، حق و باطل، ان کے ساتھ پوری دنیا کا کفر اور ان کے ساتھ اللہ. کامیابی کس کو ملتی ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے ملتی ہے. ہاں، میں نے ابھی کہا مجاہد کی مٹی ہی اللہ نے الگ بنائی ہے. اے مٹی وکھری ہے. اللہ فرما رہے ہیں حرم اور حرم محترم کے اہل تم نہیں مشرکو، وہ میرے بندے اہل ایمان ہیں، وہی اس کے حقدار اور وہی اس کے اہل ہیں. تو ایک ہے مقصد اعلاء کلمت اللہ اور ایک ہے مقصد دنیا بھر کو امن کا گہوارہ بنانا. میں نے ابھی عرض کیا جہاد روئے زمین پر امن کی ضمانت ہے. نہیں کرو گے تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ظالم کا ہاتھ روکو، نہیں روکو گے سبھی پہ ستم ڈائے گا. ہاں، آج اس پر، کل کو اس پر، پھر اس پر. ٹھیک ہے، یہ ریت ہے باطل کی، وہ یوں ہی کرتا ہے. جب تک اس کا بازو توڑا نہیں جاتا وہ ستم سے رکتا ہی نہیں. کہتے ہیں جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، جھوٹ بولتے ہیں. لارڈ ہیڈلے مسلمان ہوئے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کہا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. کہتے ہیں جھوٹ ہے. آؤ جغرافیائی محل وقوع سے ثابت کرتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اسلام کو بار بار تلوار کے زور سے مٹانے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے. اسلام نے جب بھی تلوار اٹھائی اپنے دفاع میں اٹھائی. کہتے ہیں آؤ پہلی لڑائی بدر میں ہوئی. بدر کہاں ہے؟ مدینے کے قریب. مکہ کہاں ہے؟ 250 میل پر. ابو جہل لعین بے ایمان مردود ملعون ان لوگوں کو حرم میں لے جاتا ہے جو لشکر اس نے تیار کیا تھا، اور جا کر اپنے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم حق پر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حق پر نہیں. حرم میں جا کر دعا کرتا ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی قرآن میں نقل کیا. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور بڑی سزا نازل کر.
کیوں بھائی؟ دعا کا یہ انداز ہونا چاہیے، یہ دعا نہیں، یہ کھلی بغاوت ہے، دعا نہیں ہے۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اگر حق ہے تو اس کے قبول کرنے کی ہمیں بھی توفیق دے، یہ ہے دعا۔ وہ دعا نہیں، وہ بدماشی ہے۔ اللہ نے اس کا مقولہ قرآن میں نقل کیا، یہ مانگا، ہاں، صرف اپنے لوگوں کو باور کرانے کے لیے کہ ہم حق پر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کیمپ میں جو حضرات ہیں رضی اللہ عنہم وہ حق پر نہیں، لیکن اللہ نے میدان میں ثابت کیا حق پر کون ہے۔ یہی مانگا تھا نا، ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ایک مٹھی کنکروں کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، آپ کے ہاتھ میں ایک مٹھی تھے، جب ان پر برسے تو کروڑوں پتھر تھے۔ یہی مانگا تھا نا لوگ، یہی مانگا تھا۔ اس سے پہلے دار الندوہ میں مشاورت ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریک چلا رکھی ہے اس کا کیا سد باب کریں۔ کسی نے کہا ایسے کرو محمد کو جلا وطن کر دو، کسی نے کہا قید کر دو، کسی نے کہا ان کو شہید کر دو، اپنی اپنی رائے دی سب نے، مشرکین عرب۔ لو صاحب جس نے کہا تھا محمد کو نعوذ باللہ من ذالک کہ شہید کر دو، وہ بدر میں سارے قتل کیے گئے، وہ کتے کی موت مار دیے گئے، کوئی پرسان حال نہیں، خاک و خون میں لتھڑی لاشیں پڑی ہیں۔ کون؟ جنہوں نے کہا آپ کو شہید کر دو، جس نے کہا قید کر دو، وہ 70 قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ تم اسی اہل تھے۔ جس نے کہا شہید کر دو، سب بدر میں قتل کیے گئے، جس نے کہا تھا قید، وہ سب قید کیے گئے۔ تم کیا جانو یہ انتقام کس کا ہے؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہیں لارڈ ہیڈلے فرما رہے کہ پہلی جنگ مدینے کے قریب، دوسری اگلے سال احد کی، مدینے سے بالکل متصل احد۔ کس نے کہا تھا 250 میل چھوڑ کر یہاں احد میں آؤ؟ پھر بھی اللہ نے دانت کھٹے کیے۔ خندق میں کیا ہوا؟ جن کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں، خندق کھود کر اپنا دفاع کر رہے۔ ہاں، تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ خندق کے اندر کچھ بھی نہیں، باہر جکڑ اور طوفان چل رہا، خیموں کی تنابیں ٹوٹ رہی، جو دیگے اور دیگچے چولہوں پہ چڑھائے ہوا کا طوفان اڑا کے دور دور پھینک رہا۔ ان کے اپنے جانور بدک کر اپنے ہی لوگوں کو کچل رہے۔ کس کا انتقام ہے؟ اللہ کا۔